بڑے ہال نما لاؤنج میں وہ 7 افراد آتش دہن کے قریب بیٹھے تھے۔ یہ اس گھر کا سب سے بڑا، گرم اور آرائشی حصہ تھا۔ آتش دہن کے قریب ہی ایک طرف کھانے کی میز، دوسری طرف کاؤچ اور سامنے ٹی وی، اور آتش دہن کے عین سامنے کارپٹ پر فلور کشن پر آرے ترچھے لیٹے بیٹھے وہ سب گپیں لگا رہے تھے۔ کچھ ہی دیر پہلے ماس نے لڑکیوں کے نانا کرنے کے باوجود ٹی وی بند کر دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس ماحول کو سائنسی آلات سے دور ہی رکھنا چاہیے۔ شاید وہ وکٹورین سردی انجوائے کرنا چاہتا تھا۔ وہ آتش دہن کو تقریباً 10 بار تعریفی کلمات سے نواز چکا تھا۔ ماس بھائی، جاتے ہوئے آتش دہن اپنے ساتھ لے جائیے گا، جرار نے بھرپور سنجیدگی سے کہا۔ سوچ رہا ہوں کراچی والے گھر میں بنوا ہی لوں۔ ماس جرار سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ اسے جلائیں گے کب؟ نمل حیران ہوئی۔ جب موسم بدلے گا۔ موسم کب بدلے گا؟ ایک انگلش اخبار کے مطابق دنیا کے موسم خطرناک حد تک تبدیلی کا شکار ہیں اور تیزی سے بدل رہے ہیں۔ اس رپورٹ کو پڑھ کر مجھے اندازہ ہوا ہے کہ کسی بھی دن موسم تیزی سے بدل سکتا ہے اور کراچی میں برف باری ہو سکتی ہے۔ آپ سنجیدہ ہیں؟ ہیرا حیران ہوئی۔ بالکل۔ ان کے چہرے کے تاثرات بھی سنجیدہ ہی تھے۔ چاہو تو وہ اخبار پڑھ لو، یہ ایک دیوانے کا سا سنجیدہ پن ہے۔ ہیرا شامل گفتگو میں شریک ہوا۔ شٹ اپ! ماس کو نہ جانے کیوں غصہ آیا۔ دیکھ لینا ایسا ہوگا، ہم زندہ ہوں گے نہ تب۔ شامل نے ہاتھ میں مونگ پھلیوں کو مسل کر ماس کے منہ کے قریب لا کر پھونک ماری اور جھٹ سے منہ کھول کر ساری منہ میں ڈال لی۔ 1 ماہ پہلے ماس کا دوست یہاں سے ہو کر گیا تھا۔ سبز پہاڑوں کے برف پوش پہاڑوں میں ڈلنے کے قصے اس نے ایسے اور اتنے مزے لے لے کر سنائے کہ ماس سے رہا نہ گیا۔ لاہور سے خالہ زاد شامل اور عفان کو ماموں زاد جرار، ہیرا اور نمل کو پنڈی سے مدیحہ کو، جو اس کی سب سے چھوٹی خالہ کی 15 سالہ بیٹی تھی، اپنے ساتھ ملا لیا۔ سوچو یار کتنے پاگل ہیں ہم۔ میں 26 سال کا ہونے والا ہوں اور اب یہاں آ رہا ہوں، لیکن میں صرف 18 سال کا ہوں۔ میں آپ سے کم پاگل ہوں۔ جرار نے دانت نکالے۔ جب وہ مری سے آیا تھا یا اس کے دانت بج رہے تھے یا نکل رہے تھے؟ تمہیں لایا کون ہے یہاں؟ تمہارے ابا نے تو پورے 2 گھنٹے کا لیکچر دیا تھا کہ جنوری میں مت جاؤ۔ ابا لوگوں کا یہی کام ہوتا ہے۔ چھوڑیے، میرا بتائیں، کیا میں نے کچھ کہا؟ اف کی؟ تم نے کیوں اف کرنا تھا؟ جیب تو میری خالی ہو رہی ہے۔ تو اکیلے آ جاتے۔ یہ احسان و حسان مت جتائیں پلیز۔ 18 سال کے بچے کی جیب میں کتنے پیسے ہوں گے بھلا؟ 18 سال کے بچے کی جیب میں آئی فون ہو سکتا ہے، خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں۔ میں فری میں نہیں آئی، رہائش میری طرف سے ہے۔ مدیحہ نے پستہ نکال کر چھلکا جرار کی طرف پھینکا۔ واہ مدیحہ، کیا گپ ماری ہے، ماحول کو گرما دیا ہے۔ شامل اور عفان ذرا کھڑکیاں تو کھول دو۔ کیوں؟ مدیحہ چڑ گئی۔ پہلے تمہارے پاپا کو لمبی تمہید کے بعد میں نے یہ بات یاد دلائی کہ ان کے بھائی اور تمہارے چاچا کا ایک عدد گھر ہے نیو مری میں، جسے تمہارے چچا ریسٹ ہاؤس کہتے ہیں۔ ایک لمبی کے بعد جس میں ناگواری شامل تھی، تمہارے پاپا کو یہ گیسٹ ہاؤس یاد آیا، اور تمہارے چاچا جو عشاء کے بعد موبائل آف کر دیتے ہیں، بمشکل تمام ان کے گھر کے 4 افراد سے رابطہ کر کے ان کا موبائل آن کروایا۔ تو آپ ان چاروں میں سے کسی ایک کو کہتے نا کہ چاچا جان سے بات کروا دیں۔ جرار مدیحہ کے چاچا سے متعلق گفتگو ہمیشہ بہت انجوائے کرتا تھا۔ ان چاروں میں سے کوئی بھی اپنا موبائل اپنے پاپا کو ضرور دیتا، مگر کوئی بھی اس طرح کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ ماس نے ایک آنکھ دبا کر جرار کو وضاحت دی۔ مل تو گیا نا فری میں ریسٹ ہاؤس؟ مدیحہ اترا کر بولی۔ ہاں مل گیا۔ ایک لمبی ہدایات، ضروریات، احتیاطات، امکانات، تمکانات۔ جرار نے رک کر سانس لیا اور فضولیات کی لسٹ سننے کے بعد مدیحہ کے علاوہ سب دل کھول کر ہنس دیے۔ جرار بلا وجہ دیر تک ہنستا رہا۔ ریسٹ ہاؤس قدرے نشیب میں تھا۔ پہلے ایک ڈھلان، پتلی سڑک، پھر 4 بری اور کھلی سیڑھیاں، پھر کچا پکا راستہ، 6 عدد سیڑھیاں، پھر کچا پکا راستہ، اور کنارے پہ مزید 10 قدم سیڑھیاں اتر کر 3 کمروں کا یہ نیلی چھت والا ریسٹ ہاؤس۔ اوپر سڑک سے تو ریسٹ ہاؤس نظر بھی نہیں آتا تھا۔ گاڑی پارک کر کے اپنا سامان باہر نکال کر سب سے پہلے جرار نے سڑک سے گھر کی طرف جانے والے راستے پر موجود برف پر اپنا پہلا قدم رکھا، جیسے چاند پر نیل نے رکھا ہوگا۔ یہ ان کا سب سے پہلا مشترکہ ٹور تھا کسی بھی پہاڑی اور برفانی علاقے میں۔ آس پاس بکھری برف کو ان سب نے بے یقینی سے دیکھا۔ پینڈو، نمل زیر لب بھربھرائی۔ کون سا راستہ اور کیسے سیڑھیاں؟ ریسٹ ہاؤس تک کا سارا راستہ برف سے ڈھکا ہوا تھا۔
گرتے پڑتے معاذ اندر سے جبار کو بلا کر لے آیا، جو اپنے ساتھ کدال اور ایک پتلا ڈنڈا لیتا آیا۔ کدال سے اس نے سیڑھیوں کی شکل دینے کی کوشش کی۔ برف بری طرح جم چکی تھی۔ بمشکل 2 قدم ایک لمبی لائن وہ سڑک سے گھر تک بنا سکا۔ لڑکے گرتے پڑتے سامان شفٹ کرنے لگے۔ لڑکیاں لانگ شوز اور لانگ کوٹ سنبھالتی جبار کا سہارا لیے باری باری گھر تک جانے لگی اور جاتے جاتے 3-4 بار مزے سے پھسلی۔ فلموں میں تو ہیروئن مزے سے ڈانس کرتی رہتی ہے برف پر، ہم کیوں بار بار پھسل رہے ہیں؟ نمل نے گر کر اٹھتے ہوئے کہا۔ یہ پاکستان کی برف ہے شاید، اس لیے وہ یورپ کی ہوتی ہے۔ ہیرا نے ہمیشہ کی طرح زیادہ پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت دیا۔ ایک تو ہر اچھی چیز یورپ میں ہی ہے۔ نمل قدم جما کر چل رہی تھی۔ ہر بار ان کے پھسل جانے پر جبار مزے کا خیز انداز سے ہنسنے لگتا۔ وہ گھر کا کل وقتی ملازم تھا۔ رات کو اس کے خراٹے سن کر شامل اور نمل یہ سمجھے کہ شیر باہر کھڑا دھار رہا ہے۔ اس کی ہنسی اور خراٹے ایک جیسا ہی ردھم رکھتے تھے۔ برف پر ایسے چلتا تھا جیسے بندر کی طرح چھلانگے لگا رہا ہو۔ ماس کے نزدیک وہ ایک برفانی بدرو تھی جو خاص برفانی علاقوں میں ہی پائی جا سکتی تھی۔ پتہ ہی نہیں چلا 1 ہفتہ گزر گیا۔ افمان کم بولتا اور سب سے زیادہ مزے کرتا تھا۔ ہفتہ گزر جانے کا دکھ اسے ہی زیادہ ہو رہا تھا۔ ماس، جرار اور شامل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ آتش دان میں ہی گھس کر بیٹھ جائیں۔ کراچی کے رہائشی تو باولے ہی ہو جاتے ہیں یہاں آ کر۔ مدیحہ نے ماس سے اپنا بدلہ لیا۔ پنڈی کے رہائشیوں کو یہ موقع بھی نہیں ملتا۔ 15 سال ہو گئے تمہیں پنڈی میں رہتے اور برف کے گولے بنا کر ایسے اچھال رہی تھی جیسے ہر سیزن یہاں آتی ہو۔ ماس بھی چپ نہیں رہا۔ پٹنے نکلنے والے بچے گھومنے پھرنے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ وہ ادا سے بولی، اور یہاں تم CSS کی تیاری کرنے آئے ہو نا؟ اس بار واپسی کب ہے؟ ہیرا کے سوال پر عفان نے اسے کچھ زیادہ ہی غصے سے گھور کر دیکھا۔ خبردار جو کسی نے واپسی کا نام لیا۔ ماس نے انگلی اٹھا کر سب کی طرف باقاعدہ لہرا کر کہا تاکہ سب دیکھ لیں اچھی طرح۔ گھروں سے فون آئے تو کہو آواز نہیں آ رہی، زیادہ آئے تو فون بند کر دو، بند فون بھی بجنے لگے تو فون اٹھا کر باہر پھینک دو۔ یہاں میں تمہیں کھلا رہا ہوں، گھما رہا ہوں، وہ سب خود تو کبھی یہاں تمہیں لے کے نہیں آئے، اب بچے خود آ گئے ہیں تو برداشت نہیں ہو رہا۔ پھر بھی کب تک؟ شامل جو کافی دیر سے مونگ پھلی نکال کر جمع کر رہا تھا، ایک ساتھ ہی ساری منہ میں ڈال کر پھنسی آواز میں بولا، کسی کو کوئی پرابلم ہے یہاں رہنے میں؟ نہیں نا، آرام سے رہو، صبح اٹھو، باہر نکلو، برف پر پھسلو، گولے بناؤ، شیر ہاتھی اونٹ بناؤ، آئس کینڈی کھاؤ، ادھر ادھر گم ہو جاؤ اور رات کو اس پیارے سے آتش دان کے پاس آ کر بیٹھ جاؤ اور گپے لگاؤ، بعد میں دیکھیں گے کب جانا ہے واپس۔ میں نے تو موبائل آف کر دیا ہے 2 دن سے، مجھے نہیں چاہیے سکون میں خلل سے آپ کا مطلب گرل فرینڈ تو نہیں؟ جرار نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مارز نے صرف گھورنے پر ہی اکتفا کیا۔ لگتا ہے کوہ کاف میں آ گئے ہیں۔ کوہ کاف میں برف ہوتی ہے؟ ہیرا کا سائنسی سوال۔ نہیں، جن اور پریاں ہوتی ہیں۔ شامل گفتگو میں شریک ہوا۔ پاپا نے صرف چند دنوں کے لیے اجازت دی تھی۔ ہیرا پھر سے پریشان ہو گئی۔ پاپا کا فون آئے تو کہہ دینا برف کا تودہ گرنے کی وجہ سے راستے بند ہیں، ہم ریسٹ ہاؤس میں قید ہیں، راستے کھلتے ہی آ جائیں گے۔ مارز نے مکمل سنجیدگی سے مشورہ دیا۔ میں پاپا سے جھوٹ نہیں بولتی، جو جھوٹ نہیں بولتا وہ اپنا سامان تیار کر لے، صبح گھر والوں سے جا کر سچ بول دینا، انتظام کر دوں گا تم سب کے جانے کا۔ مارز نے چڑھ کر کہا، یہاں برف کے تودے گرتے ہیں؟ مدیحہ پریشان ہو گئی۔ برف ہے تو یقیناً گرتے ہی ہوں گے، جبار سے پوچھ لیتے ہیں۔ مارز کچھ سوچتے ہوئے بولا، رہنے دیں پلیز، اس طرح ہنستا ہے جیسے ہمارا مذاق اڑا رہا ہو۔ وہ مذاق نہیں اڑاتا نول، وہ بس ہر بات کو انجوائے کرتا ہے۔ مارز نے جبار کا دفاع کیا۔ یہ جو چھت پر اتنی ساری برف گری ہے، اگر چھت گر گئی تو؟ میرا دوست بتا رہا تھا کہ اس کی نانی کے گھر ایبٹ آباد ہر سال کسی نہ کسی کی چھت گر جاتی ہے برف کی وجہ سے۔ جبار نے آنکھیں گھما کر بتایا۔ اچھا۔ مارز سوچنے لگا، یہ گھر تو 2 منزلہ ہے، اگر چھت گری تو اوپر والی منزل کی گرے گی۔ مارز نے سب کو تسلی دی، اور یہ ہر موقع پر تمہارے اور تمہارے دوست کے پاس کوئی نہ کوئی بری کہانی ہی ہوتی ہے سنانے کے لیے۔ اتنے سارے دوست ہیں کہ ہر جگہ کسی نہ کسی کی نانی دادی موجود ہے کہانیاں سنانے کے لیے۔ رات کا کھانا کھانے سے پہلے وہ سب باہر کا ایک اور چکر لگا کر آئے تھے۔ نیو مری کشمیر پوائنٹ مال روڈ پر وہ ایک بار جا کر بار جا رہے تھے۔ یہ سب کچھ ان کے لیے نیا تھا۔ وہ سب بھرپور انجوائے کر رہے تھے۔ وہ ہر بار نئی سے نئی چیز دریافت کر لیتے۔ برف سے ڈھکے چھوٹے بڑے گھر، دھند میں لپٹے پہاڑ اور درختوں اور برف سے ڈھکے رہائشی گھر،
پتلی گول سڑکیں، کبھی نیچے تو کبھی اوپر، ایک دم سیدھی اور اچانک سے تنگ اور پتلی۔ اس دن وہ سب دریائے نیلم گئے، دوپہر کا کھانا وہیں کھایا اور رات کا کھانا کھانے سر شام ہی مین مال پر آ گئے۔ جرار اور مارس کا مشترکہ خیال تھا کہ مال روڈ سے بہتر جگہ تفریح کے لیے کوئی اور نہیں۔ السلام علیکم لالا جی۔ جرار نے دور سے ہی ہاتھ سر تک لے جا کر ہانک لگائی۔ پورے پاگل لگتے ہو۔ مدیحہ کو اس کی یہ حرکت بری لگی تھی۔ سلام کرنا پاگل پن ہے؟ وہ حیران ہوا۔ مسخرے لگتے ہو پورے، دیکھو وہ خان صاحب بھی ہنس رہے ہیں۔ ہاں تو میں آیا ہی دنیا میں دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ہوں۔ موسم ابر آلود تھا، ایسا لگ رہا تھا ہر چیز دھواں چھوڑ رہی ہے۔ ایک دو کمروں پر مشتمل ہوٹلوں کے باہر کاؤنٹرز پر پکتے کھانوں میں خاص کر تکے کبابوں اور سبزی کی خوشبوئیں بہت دل فریب محسوس ہو رہی تھی۔ ابر آلود گہری شام کی دھندلاتی روشنیاں اور بے فکر لوگوں کی بے فکر چہل قدمی اس شام کا حسن تھا۔ ماز نے سب کو بری بری آئس کینڈی لے کر دی۔ واہ، کینڈی کھاتے کھاتے ہر 2 منٹ بعد ماز کے منہ سے نکلتا۔ مال پر چلتے چلتے لوگوں کا رش انتہا تک بھر گیا۔ ہوٹلوں کے ایجنٹ ہر نئے آنے والے کے پیچھے بھاگتے، ہاتھ پکڑ کر اس کی طرف گھسیٹتے بھی۔ تمہارے ابا تو کہہ رہے تھے اس موسم میں پاگل ہی نکلتے ہیں۔ ماز نے ہیرا اور مدیحہ کو مخاطب کیا۔ یہ ہزاروں پاگل ہیں کیا؟ یہ ہزاروں لوگ نہیں، ان کے ابا۔ شامل نے اپنا فرض سمجھا اس بات کا جواب دیا۔ شٹ اپ، مدیحہ سے پہلے ہیرا چلائی۔ زیادہ تر لڑکے لڑکیوں کے گروپس تھے۔ اس موسم میں برے تو خیر کیا نکلتے، کپلز کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ زیادہ تر کا تعلق مری، پنڈی، اسلام آباد اور قریب کے ہی دوسرے علاقوں سے تھا۔ ایلیٹ کلاس زیادہ نظر آ رہی تھی۔ لڑکوں کا ایک گروپ ان ٹرالیوں کو جو وہاں آنے والوں کو سامان، بچوں یا ضعیف افراد کو کرائے پر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، غلط استعمال کر رہے تھے۔ ایک بیٹھتا، ایک گھسیٹتا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ مال پر یہی تماشا کر رہے تھے۔ ساتھ بےہودہ ہو ہا الگ سے چلنے پھرنے والے بری طرح بیزار تھے۔ ان کے اس بے ڈھنگے شوق سے مال سے زیر زمین مارکیٹ کی ایک دکان سے چپلی کباب اور دوسری دکان سے کڑاہی کھا کر وہ شاپنگ کے ارادے سے ادھر ادھر دکانوں کا جائزہ لینے لگے۔ ماس پہلے کہہ چکا تھا جو فارغ ہوتا جائے گاڑی کے پاس آتا جائے۔ گاڑی وہاں سے کافی دور پارک کی تھی۔ ماس جہاں تک سہولت سے ڈرائیونگ کر سکتا تھا وہ وہاں تک کر کے گاڑی پارک کر دیتا تھا۔ ان گول گول بل کھاتی سڑکوں پر وہ گاڑی نہیں چلا سکتا تھا۔ ہیرا ایک دکان میں کافی دیر سے کرتے دیکھ رہی تھی۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ کرتا لے یا جیولری۔ وہ چاہتی تھی اپنے دوست کے لیے ایک جیسے ہی چیزیں لے لے۔ باہر برف باری شروع ہو چکی تھی۔ شام کا اندھیرا گہرا ہونے لگا تھا۔ مال پر افراتفری سی شروع ہو گئی تھی۔ ہیرا نے سر بال نکال کر دیکھا۔ پہلی برف باری انہوں نے ریسٹ ہاؤس میں دیکھی تھی اور دل کھول کر مزہ کیا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا بیگ چیک کیا۔ اس کے پاس پیسے کم تھے۔ کچھ دیر پہلے نمل اس کے ساتھ ہی اس دکان پر مختلف چیزیں چیک کر رہی تھی، اب وہ غائب تھی۔ باہر نکل کر اس نے 1-2 دکانوں میں جھانک کر دیکھا، مگر نہ وہاں مدیحہ تھی نہ کوئی اور۔ گروپ کی صورت تو انہوں نے پہلے بھی کہیں شاپنگ نہیں کی تھی، کوئی کہیں ہوتا کوئی کہیں۔ بیٹا آپ مال کے ہی کسی ہوٹل میں رہائش پذیر ہو؟ وہ کرتوں والی دکان پر واپس آئی کہ 1-2 ہی خرید لے؟ جب کام کرتے بزرگوار نے پوچھا۔ نہیں، اس نے سر نفی میں ہلا دیا۔ مال پر برف باری کا ہلا گلا انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ اسلام آباد سے آئی ہو تو جلدی نکل جاؤ، برف باری میں سر پر پھسلن کی وجہ سے روڈ بند ہو جاتے ہیں۔ اسلام آباد کے لیے نفی میں سر ہلاتی اگلی بات سنتے ہی وہ تیزی سے باہر طرف لپکی۔ باہر بھی افراتفری کا ہی عالم تھا۔ اس کا فون بھی بج رہا تھا، لیکن تیزی سے قدم جما کر چلتے ہوئے وہ بیگ میں فون نہیں نکال سکتی تھی۔ مال پر گاڑیوں کی لمبی لائن اسے نظر آ گئی، گاڑیوں کے ہارن، لوگوں کا شور۔ اچانک ہی منظر کچھ کا کچھ ہو گیا۔ گاڑیوں کے درمیان سے وہ بمشکل آگے بڑھنے لگی۔ کہاں ہو؟ جلدی آؤ۔ مسلسل بجتے فون کو اس نے ایک جگہ رک کر سنا۔ آ رہی ہوں کہہ کر وہ تیزی سے چلنے کی کوشش کرنے لگی۔